وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے کے بعد ایران سے آذربائیجان پہنچ گئے۔ شہباز شریف کو مہرآباد ایئرپورٹ پر ایرانی وزیر داخلہ نے الوداع کیا۔ ایران میں پاکستانی سفیر اور دیگر اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے بھی وزیراعظم اور ان کے وفد کو الوداع کہا۔ پاکستان کا اسلامی دنیا میں خاص مقام ہے۔ فلسطینی مسئلے پر پاکستان کا موقف قابل تعریف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ غزہ میں صہیونی طاقت کے جرائم روکنے کے لیے ایران اور پاکستان کو مل کر مؤثر طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے ملاقات، ایران کی حمایت پر اظہار تشکر۔ پاکستان خطے میں استحکام چاہتا ہے، امن کی خاطر بھارت سے کشمیر، پانی، انسداد دہشت گردی اور تجارت پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اگر جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ شہباز شریف کا ایرانی نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کا اعلان۔ ایرانی صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا کہ دونوں ممالک اختلافات اور مسائل کا حل آپس میں بات چیت کر کے نکالیں۔ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی پاکستانیوں کو ایک اور گیدڑ بھبکی۔ گجرات میں سیاسی جلسے سے خطاب میں پاکستانیوں کو روٹی یا گولی کھانے کی دھمکی دے ڈالی۔ مودی کی زہرآلود سوچ صرف بھارت کے لیے نہیں، خطے کے امن کے لیے بھی سنگین خطرہ بن گئی۔ مودی کا جنگی لہجہ پاکستان کے خلاف تمام تر ناکامیوں کا اعتراف ہے۔ گجرات میں نریندر مودی کی تقریر بھارتی حکومت کے گلے پڑ گئی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی گجرات میں حالیہ تقریر کو نفرت انگیز، پرتشدد اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ وہ شخص جو گجرات میں قتل و غارت میں ملوث رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈیا کے کیا حالات ہو رہے ہیں، انڈیا میں اس نے کیا سچویشن پیدا کر دی ہے۔ پر ان کے منہ پہ لگا ہے نا، ان کو چین نہیں آ رہا، اب وہ اس طرح کے بیان ہی دیں گے۔ گولی کہتے تو ہم گولی کھانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ ہماری فوج ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے، اب یہ کھسیانے ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بس وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے، اور اگر آپ پیچھے بھی جائیں تو اس کو گجرات کے کسائی کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ذہنیت کس ٹائپ کی ہے۔ پاکستان تو ہمیشہ سے امن چاہتا ہے، وہ اگر وہ امن نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ مطلب اپنی عوام کو پاگل بنا کے رکھے۔ اس کی میڈیا نے بھی یہی کیا ہے۔ مودی کی گولی سے ڈرانے کی دھمکی پر پاکستانی نوجوانوں کا کرارا جواب، کہتے ہیں کہ پہلے بھی بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اب بھی مودی کی حماقت کا بھرپور جواب دیں گے۔ گولی سے ڈرانے والے سن لیں، مسلمان شہادت کو فخر سے گلے لگاتا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کا دوغلاپن بے نقاب ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی میڈیا کے نشانے پر آ گئے۔ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی نے ٹرمپ کو غیر سنجیدہ، جھوٹا اور توجہ کا بھوکا قرار دے دیا۔ امریکی صحافی جیکسن ہینکل کو سچ بتانے پر بھارت میں بلاک کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ کس دن ہوگی؟ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ سپارگو کے مطابق 1 ذوالحج 29 مئی کو ہوگی۔ عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان۔ سورج آج بھی آنکھیں دکھائے گا۔ سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ کوئٹہ، یوب، موسیٰ خیل، سبی، بولان میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ قصور کا فالودہ گرمی کے موسم میں ہر خاص و عام کی پسند۔ لوگ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ قصوری فالودے کا مزہ لینے لگے۔ ٹھنڈا ٹھار فالودہ سخت موسم میں راحت کا سبب بن گیا۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی ناکام بنانے والا 4 رکنی گینگ راولپنڈی سے گرفتار۔ ملزمان افغان باشندوں کو پاکستان میں قیام کی جعلی دستاویزات اور ویزا تیار کر کے دیتے تھے۔ گرفتار ملزمان میں افغان باشندہ بھی شامل ہیں۔
سرکاری ملازمین کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کا اب ہر سال امتحان ہوگا۔ وزیر اعظم نے گریڈ 17 اور زائد کے افسران کا سالانہ میڈیکل لازمی قرار دے دیا۔ افسران کو ترقی طبی معائنے سے مشروط کر دی گئی۔ ہر افسر کی میڈیکل رپورٹ علیحدہ میڈیکل رول کے طور پر محفوظ کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی قیمت میں عوام پر بڑا بوجھ ڈالے جانے کا امکان۔ حکومت نے IMF کو بھی یقین دہانی کروا دی، 1311 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں رواں سال کی تیسری 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ 1 جون تک جاری مہم میں 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ والدین پولیو ورکرز کے لیے اپنے دروازے کھولیں، بچوں کو زندگی بخش قطرے ضرور پلوائیں۔ نوشکی میں کلی محمد حسنی میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار فائرنگ سے جاں بحق۔ وزیر اعظم کی نوشکی میں انسداد پولیو مہم ٹیم پر فائرنگ کی مذمت۔ شہید پولیس اہلکار عبدالوحید کے لیے اظہار افسوس۔ عید قرباں کی تیاری کے لیے ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ سرگودا میں بیلوں کی جوڑی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وائٹ کنگ اور لال بادشاہ کو بڑے نازوں سے پالا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماڈل کیٹل مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ ملک کی سب سے بڑی ماڈل مویشی منڈی میں 25,000 بڑے اور 1.5 لاکھ چھوٹے جانوروں کی گنجائش ہے۔ برطانوی بادشاہ کینیڈا کی حمایت میں اوٹاوا پہنچ گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی اور اہلیہ نے برطانوی بادشاہ ملکہ کا استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی کینیڈا کو 51ویں امریکی ریاست بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کل سے شروع ہوگی۔ 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کی مقبول اداکارہ رانی کو بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ جاندار اداکاری سے پردہ اسکرین پر راج کرنے والی اداکارہ پرستاروں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔